الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق و مالک کائنات اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولادیں، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان قبیلہ، و اموال اقترفتموها یا وہ مال جو کہ تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها یا تمہارا وہ بزنس کہ جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، و مساکن اور تمہاری حویلیاں، تمہارے گھر، ترضونها ایسے گھر کہ جن پر تم راضی ہو اور جن میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے پیغامبر سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر رکے رہو، ٹھہر جاؤ، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ کا امر، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ تمہیں یاد دبوچے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ راہ نہیں سجھایا کرتا حد سے تجاوز کرنے والے گناہگار اور فاسق و فاجر لوگوں کو۔ سورہ توبہ کی یہ 24ویں آیت مبارکہ ہے۔ میرے ابو جب شہید ہوئے تو دہائیوں سے ان کا معمول تھا درس قرآن دینے کا۔ جب وہ شہید ہوئے تو 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات کا درس دے رہے تھے۔ تو ان کی شہادت کے بعد فجر کی نماز کے بعد پھر وہ درس قرآن اللہ تعالیٰ نے شروع کروایا۔ تو وہ جب مکمل ہوا تو شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت مفتی زرولی خان صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا درس دیا۔ پھر وہ مکمل ہوا تو دوبارہ سے شروع ہوا الف لام میم سے۔ اب میرا خیال ہے پچھلے 6 7 8 سال میں 9ویں پارے تک پہنچا، اور یہ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے آخری درس فجر کے بعد اسی کا دیا، تو میرے دل میں آیا کہ یہ مطالعہ بھی تازہ ہے اور مضمون بھی بالکل وہ ہے جس پر آج بات کرنی ہے یا کرنی چاہیے، تو اسی آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ مکہ کی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور بعض روایات تو یہ ہے کہ عبد المطلب جب تھے تو وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ 6 سال کے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ پھر حضرت ابو طالب تو بہت عرصے تک رہے، تو 10-12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب ساتھ لے جاتے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے، اور یہ لوگ دعا کرتے۔ وہ مشہور شعر ہیں لا الہ الا اللہ، وہ چہرہ جس کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں کی جاتی ہیں، یستسقی الغمام بوجہہ، بارش کی دعائیں کی جاتی ہیں جس کے چہرے کا واسطہ دے کر، ان کو ایسے آگے رکھتے تھے بیت اللہ کے سامنے۔ ثمال الیتامى، جو یتیموں کا ماوا ملجا اور سہارا ہیں، جو قیدیوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ کردار ایسا
کہ مشرکین مکہ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، سمجھ بوجھ پر اعتماد ایسا کہ حجر اسود کے موقع پر انہوں نے کہا جو پہلا شخص آئے گا اس سے فیصلہ کرا لیں گے۔ تعمیر مکہ مکمل ہو گئی، حجر اسود پر لڑائی ہو گئی، ہر قبیلہ چاہتا تھا میں رکھوں۔ انہوں نے کیسا کرتے ہیں جو کل صبح سب سے پہلے آئے گا، رات بھر انہوں نے انتظار کیا اور سب سے پہلے آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو سب نے بے اختیار کہا، انہوں نے کہا لو بھائی بالکل صحیح آدمی آ گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا اعتماد اور لقب صادق اور امین، سچا اور امانت دار۔ پہلی وحی کے بعد جب حضرت خدیجہ لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، انہوں نے کہا ناموس تو وہی ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھا، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی قوم کے پیغمبر بنو گے، میں اس وقت اگر طاقتور ہوتا تو تمہارا بڑا ساتھ دیتا جب یہ قوم تمہیں یہاں سے نکال دے گی۔ تو مولانا فیصل ندیم صاحب نے حیرت سے سر اٹھایا، انہوں نے کہا مجھے نکال دیں گے؟ میرے باپ نے یہاں 20 سال امامت خطابت کی، لوگ اس کے کردار کی گواہیاں دیتے تھے، میں ان کے مصلے پر نمازیں پڑھاتا ہوں، میں ان کا امام ہوں، یہ میری عزت کرتے ہیں، یہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ تو میرے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، یہ تو مجھے لے جا کے بارش کی دعائیں کرتے تھے، یہ نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، تم سے پہلے جو بھی پیغمبر آیا اس نے لوگوں کو حق کی طرف، اللہ کی طرف بلایا، تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ لوگ کسی کے مخالف ہو جائیں، لوگ کسی کو نکالنا چاہیں، لوگ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن چھوڑ دو، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی چھوڑ دو۔ تو جو اس نبوت کے وارث ہیں، جو ان علوم کے علمبردار ہیں، جو ان علوم کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ خائن ہیں۔ انہوں نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ بھائی مولویوں نے کرونا کی ویکسین تو بنائی نہیں، تو یہ سوال نہ کسی وکیل سے ہوگا، نہ پروفیسر سے ہوگا، نہ کسی انجینئر سے ہوگا۔ سوال کرنا ہے تو بھائی ان سے کرو جو پروفیسرز ہیں، جو طب کے شعبے کی یونیورسٹیز ہیں، جن کو اربوں روپے کا فنڈ جاتا ہے، جن کے ہاں لیبارٹریز ہیں، ان سے سوال نہیں ہوگا، ان پر طعن و تشنیع ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا نماز یہ پڑھا لیتا ہے، جنازہ یہ پڑھا لیتا ہے، نکاح یہ پڑھا لیتا ہے، بچوں کو یہ پڑھا لیتا ہے، مساجد یہ بنا لیتا ہے، مدارس یہ بنا لیتا ہے، عالم یہ بنا دیتا ہے، کتابیں یہ لکھ دیتا ہے، فتویٰ یہ لکھ دیتا ہے، سارے کام کر دیتا ہے، ان کے علاوہ کوئی اور تو کام کر نہیں رہا، کرونا کی ویکسین بھی ان سے بنوا لیتے ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا جنگ ہے، اور یہ جنگ اب سے نہیں ہے، یہ جنگ اب سے نہیں ہے، یہ جنگ بڑی پرانی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں خطیب الانبیاء، انہوں نے کہا پورا تولو، خیانت مت کرو۔ اس کو کہتے ہیں یا شعیب الصلاۃ کا تامرو کا انترو کا ما یعبد آباؤنا، یہ جو تو نمازیں پڑھتا ہے تیری نماز تجھے سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کو جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے ہیں؟ یہ تجھے تیری نماز سے ملا، یہ تجھے مدرسے میں کیا سکھاتے ہیں؟ تم لوگ دہشت گردیاں سکھاتے ہیں، یہ تفرقہ بازیاں سکھاتے ہیں تم کو؟ شعیب تجھے کون سکھاتا ہے؟ یہ تیری نماز سکھاتی ہے۔ تو مفسرین وہاں پر لکھتے ہیں کہ وہی لاتا ہوا فرشتہ تو دیکھا نہیں، اگر کچھ الگ دیکھا تو کیا دیکھا؟ شعیب علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جو نظر آیا اس پہ تھوڑا گا، تجھے تیری نماز سکھاتی، تم مدرسے جاتے یہ داڑیاں رکھ کے تجھے یہ کام کرتے۔ صادق امین ہکا بکا، انہوں نے کہا یہ نکال دیں گے، یہ تو امانتیں لا کے میرے پاس۔ میں کہا نہیں، یہ پیغام جب آتا ہے تو باطل اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مبارک ہو تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے۔ انہیں یوں کر کے انگلی اٹھائی، انہوں نے کہا جا اس خبر کے انعام میں تو آزاد ہے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب کی اس انگلی کو عذاب کم ہوگا جو اس نے اٹھا کے باندی کو آزاد کر دیا۔ یہ بھتیجے کو دیکھ کر نہیں، بھتیجے کی خبر لانے والی لونڈی کو آزاد کر رہا تھا، لیکن جب پیغام حق دیا تو نے پہلا پتھر اٹھا کہا تبا لک یا محمد، محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے بولا؟ اللہ نے کہا میرے نبی کو بولتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس معاملے میں اللہ بڑے غیرت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی،
بند ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ جزیروں کے قصے نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک پریکٹیکل لائف ہے جو ایک آدمی نے مکہ میں گزاری ہے، اس کے ساتھ غار حرا میں واقعہ ہو گیا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی، وہ ڈرا اور سہما ہوا آیا، اس نے کہا مجھے چادر اڑا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے میری جان کا خوف ہے۔ اس نے اٹھایا یوں کر کے بھیجا، نے کہا اقرا پڑھو، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، انہیں فرشتے نے اٹھا کے بھیجا۔ یہ مستقل تصوف کی ایک بحث ہے کہ جب پہلی دفعہ معانقہ کیا تو کون سی نسبتیں جو اللہ سے لائے تھے منتقل ہوئی ہیں، دوسرے معانقے میں کیا ہوا، تیسرے میں کیا ہوا، زبان جاری ہو گئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے، اور کپ کپی تاری، وہ کپ کپی خوف کی بھی تھی، حیرت اور استعجاب کی بھی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ دو لوگ ناپسند تھے، اور اتنے ناپسند تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ناپسندیدگی کی وجہ سے ایسے نظریں اٹھا کے ان کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک شاعر، ایک قصہ گو، وہاں کا ٹی وی کیا تھا، رات کو آپ ہائر کرتے تھے ایک آدمی کو، وہ آپ کو آ کر قصے سناتا تھا، کہانیاں سناتا تھا، رات لمبی محفل جلتی تھی، آگ جلتی تھی سردیوں میں، اور اس کے گرد بیٹھ کر یہ جام لوگ اٹھاتے تھے اور قصے کہانیاں سنتے تھے، ہم نے فلاں ہائر کیا، ہم نے فلاں ہائر کیا۔ دوسرے شعراء ہوتے تھے جو ان کی قصیدہ گوئیاں، مدح سرائیاں کرتے تھے، اور ان کو سو تمہارے باپ نے یہ کیا، دادا نے یہ کیا، تمہارے قبیلے نے یہ کیا۔ یہ دو لوگ تھے، مبالغہ آرائی، جھوٹ، یاوہ گوئیاں، یا تو لوگوں کو رلا دوں یا لوگوں کو ہنسا دوں یا ان کے اندر تفاخر پیدا کر دوں، جھوٹے قصے، جھوٹی مدح۔ آپ نے فرمایا مجھے برے لگتے تھے۔ اب جب برے لگتے تھے تو آپ نے وحی کے بعد یہ سوچا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق علق، اقرأ وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، اکرم قلم، خلق علق۔ آپ نے کہا کیا یہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ شاعر ہے؟ نہ، یہ سوچ کر ہی میں نے کہا یہ لوگ مجھے شاعر کہیں گے، اب میں یہ کلام سناؤں گا تو یہ تو کہہ رہے ہیں شاعر ہے یہ۔ پھر فرشتہ غائب، کیا کروں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے سوچا میں اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کر، حدیث بخاری شریف کی۔ میں نے سوچا، آپ نے فرمایا میں پہاڑ پہ چڑھ گیا، میں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا۔ مجھے آواز آئی، میں جبرائیل ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا میں ایسے گردن اٹھا کے دیکھتا ہوں تو آسمان ایسے افق میں کھڑے ہوئے، ادھر دیکھتا ہوں جبرائیل، ادھر دیکھتا ہوں، ہر طرف جبرائیل ہی جبرائیل نظر آ رہا ہے مجھے۔ آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی، وہی نہیں آ رہی دوبارہ۔ آپ عمرے پہ جاتے ہیں، جب آپ آخری طواف کر کے نکلتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ پھر مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر آپ دروازے تک ہوتا ہے، پھر بے چینی ہو جاتی ہے، پھر آپ جاتے ہیں، آپ یوں کر کے دیکھتے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، آپ باہر نکلتے پھر آپ دوڑ جاتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، سامان اٹھانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، آپ کا دل ایسے جیسے مٹھی میں ہوتا ہے۔ سال 1-1.5 سال گزرتا ہے، عمرے کی کہیں بات آتی ہے تو آپ یکلخت بے چین ہیں، اب مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے۔ وہاں جا کے بیٹری چارج ہو جاتی ہے، آپ آسمان سے رشتہ جڑ گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے۔ شب وصل بہت کم ہے، کہہ دو آسمان سے ملا دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ جدائی بڑی لمبی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا تو حضرت خدیجہ نے ایک بات کہی، پہلے تو جب آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، نا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ جن پر قرض ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو مال دے کے چھڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ایک موقع پر حضرت خدیجہ نے کہا وقت لمحہ کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی بات سے ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لگ گئی بات، آپ کے دل کو، یہ دل کو لگی ہے، وہی آئی ہے، والضحیٰ، قسم ہے تیرے روشن چہرے کی۔ یہ امام رازی کا ترجمہ ہے، ان کو کہا جاتا کنگ تفسیر کا، والضحیٰ، قسم تیرے روشن چہرے کی، یہ امام رازی کا ترجمہ ہے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے تیری کالی زلفوں کی۔
ما ودعک ربک، تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، وہ تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے، تیرا رب بھلا تجھ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی، تجھے یاد نہیں تو یتیم تھا، تو دیکھ ہم نے کیسے تیری پرورش کی، تجھے بڑا کیا، تجھے ٹھکانہ دیا، ووجدک ضالا فہدی، تو ہماری تلاش میں غار حرا میں جا جا کے اعتکاف کیا کرتا، تجھے یاد نہیں ہم نے اپنی رات سجا دی، پیغمبر بنا دیا تجھے، ووجدک عائلا فاغنی، تو بکریاں چرایا کرتا تھا، آج تو مال تجارت لے کے شام جاتا ہے، ہم نے کہاں شادی کرائی، یہ تو اللہ کے طریقے ہیں، ہم نے تجھے غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ ایسا مال لٹایا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسے محبت ٹپکتی تھی، امی عائشہ سے کہاں برداشت ہوتا؟ امی عائشہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ آپ مکہ کی ایک عورت کا نام لیتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھایا، ایسے مٹھی بھیجی، آپ نے کہا واللہ کانت و کانت، خدا کی قسم وہ تھی اور وہ تھی، زوجۃ وفیہ، وفادار بیوی۔ اب حضور کے دل میں یہ ہے مجھ سے اللہ ناراض ہے، شاید فرشتہ دوڑتا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں، ما ودعک ربک، تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا۔ اگلی صورت بھی اس سے ملی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ تو دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ اور نبی کے لیے آقا علیہ السلام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ فرمائے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، آپ پر جو بوجھ تھا وہ اتار نہیں دیا، ایسا بوجھ انقض ظہرک جس نے آپ کی کمر دوہری کر رکھی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر کیسا بلند کر دیا۔ تمہارے خاکے بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نوری صفیں باندھ کر درود پڑھتے ہیں، نوریوں کا خالق اور مالک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ علماء نے عجیب و غریب نکتہ نکالا اس آیت سے، انہوں نے فرمایا یہ ساری کی ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ستارے تحلیل ہو جائیں گے، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے، جمادات نباتات سمندر سب ختم، پوری کائنات ختم، کون بچا؟ کہ یا اللہ ہم 4 بچیں گا، ان 3 کو بھی مار۔ اب کون بچا؟ اسرائیل کہ یا اللہ میں مر جا، وہ بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج؟ ہزاروں سال۔ فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ خلا میں کتنے سیارے سیارچے، کتنی دنیایں، کتنے کہکشائیں تیر رہے ہیں، اس کی صرف گنتی کرنے کے لیے، جسٹ فار کاؤنٹنگ 3000 نوری سال چاہیے، نوری اسپیڈ آف لائٹ والے 3000 نوری سال صرف 1 2 3 یہ کرنے کے لیے۔ وہ آواز گونجتی رہے گی، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔ اس سے نقطہ نکالا علماء نے، مفسرین فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن نبی پر درود پڑھنے والا پھر بھی رہے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ایسی شخصیت ہے، شخصیت ایسی ہے، محبوب اتنی ہے، لیکن نبی بنایا، پہلا پتھر چچا نے مارا، چہرے پر مٹی پھینکی گئی، مشکل ترین حالات آئے، دین کی راہ میں قربانیاں تو انبیاء نے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اذیت مجھے دی گئی، سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ دین کے راستے میں تکالیف کا آنا، the most wanted person، ان کا تو جی تھانے کچہریوں میں ہے جی، ان کے تو تھانوں کے چکر لگتے ہیں کہ ابو بکر اور محمد زندہ یا مردہ، 100 اونٹ اس کے سر پہ، 100 اونٹ اس کے سر پہ، زندہ لاؤ مردہ لاؤ، موسٹ وانٹڈ، سروں کے انعام نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار حرا میں روپوش، نبی کی سنت ہے۔ رات میں چھپ کر ہجرت، نبی کی سنت ہے۔ حق وہ راستہ ہے کہ اس میں تکلیفیں آتی ہیں، اور اتنی زبردست قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مطلب یہ کہنا بھی شاید اچھا نہیں کہ اس سے بہتر کوئی قیادت کائنات میں ہو سکتی. نہیں مانا مکہ میں نہ ماننے والوں نے نہیں مانا. میری کوشش ہوتی ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے, سارے خوش رہیں. جس سے سارے خوش ہوں وہ تو منافق ہوتا ہے. مومن سے کفر ناراض ہوتا ہے, مومن سے باطل ناراض ہوتا ہے, مومن سے برے لوگ ناراض ہوتے ہیں, حق گو سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ کے اخلاق سے سارے خوش ہوتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے اخلاق سے کافر بھی خوش ہیں, لیکن جو اظہار حق ہے اس سے باطل ناراض ہوتا ہے. اگر باطل آپ کو کہے نہیں جی یہ آدمی ٹھیک ہے تو پھر آپ خراب ہیں, آپ ٹھیک نہیں ہیں. نہیں بن رہی بات مکہ میں, ہجرت کرو. پہلے حبشہ گئے مسلمان, پھر مسلمانوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی. وہ پہاڑوں کے درمیان کھجوروں والی وادی ہے, یثرب. ہجرت شروع ہو گئی. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ گھر چھوڑو, جمع جمایا کام چھوڑو, جو دکاندار ادھار دیتا ہے وہ چھوڑ دو, جس گلی کے پتھر, جہاں کی جڑی بوٹیاں, جہاں کے درخت آپ کو جانتے ہیں وہ سب چھوڑ دو, چلے جاؤ. بہت سارے لوگ نہیں گئے. کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ آیت مبارکہ. آپ ان سے کہیے ان کان آباؤکم, اگر تمہارے آباء و اجداد, آبا ابن عربی میں والد کو کہتے ہیں, آبا تمہارے والد, دادا, پردادا, اس میں نانا سب شامل ہے, آبا و اجداد, دادی بھی سب شامل ہے. اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے, وَأَبْنَاؤُكُمْ پوری اولاد, بیٹے, پوتے, بھتیجے, اولادیں, وَأَزْوَاجُكُمْ بیویاں, وَعَشِيرَتُكُمْ قبیلہ, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو. باقی تو ٹھیک ہے, جمع جمایا کاروبار ہے, کیسے چلے جائیں. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا فلاں جگہ انویسٹ کیا ہوا ہے, فلاں جگہ انویسٹ کیا ہوا ہے. تو اس وقت تو آن لائن نہیں تھا, کیسے نکل جائیں یہاں سے. ایک صحابی ہیں غالباً حضرت خبیب ہیں, انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں نے کہا جب تو یہاں آیا تھا اس وقت تو بڑا غریب تھا, اب تو تیرا گھر ہو گیا, تیرے پاس مال بھی ہو گیا, تو نے یہاں سے کمایا. پنجابیوں, کراچی آتے ہو تم, یہاں پر مال بناتے ہو تم, اب تم لے کے جا رہے ہو. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, مال کا مسئلہ ہے, سارا مال لے لو, مجھے چھوڑ دو. مال چھوڑا. حضرت ابو سلمہ ہجرت کا ارادہ کیا تو گھر والوں نے کہا یہ تیری بیوی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو لے کے جہاں جاتا ہے, بیٹی ہم نہیں دیں گے, یہ تو بچی لے جائے گا, ہماری خوار کرے گا, کھجل کرے گا اس کو. دادا دادی کو بیٹی تو بڑی عزیز ہوتی ہے, انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں دیں گے. بہت کچھ, ان کا نہیں دیں گے. تیرا کوئی ٹھکانا ہے, تجھے یہ پتہ تو کہاں جا رہا ہے, کرے گا کیا وہاں, ہے کیا تیرے پاس, بیوی کو لے جا. سسرال والوں نے کہا اچھا اپنی بیٹی تمہیں اتنی عزیز ہے, اس کو روک رہے ہو, ہماری بیٹی کو اس کے ساتھ کھجل ہونے کے لیے بھیج رہے ہو, ہماری بیٹی بھی دے, بیوی بھی لے لی. ابو سلمہ نے اکیلے ہجرت کی. چھوڑو بیٹی, چھوڑو بیوی, چھوڑو. ایسے ہی نہیں صحابہ قرآن میں ستارے بن کر چمکے, ان کی مالک نے گواہیاں دی ہیں, میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے, یہ کھڑے. نمازیں تو ساری دنیا پڑھتی ہے, صدقے بھی دیتی ہے, پاکستان کا نام ہے. صحابہ اکرام کی وہ ممتاز صفت جو اللہ کو بھا گئی, جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک هم المؤمنون حقا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کے لیے جنتیں ہیں, ان کے لیے باغات ہیں. یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات النعیم. ایک جگہ کا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ جو چیز راستے میں آئی, وہ اولاد ہو, وہ بیوی ہو, وہ بچے ہو, وہ گھر بار ہو, وہ مال ہو, وہ تجارت ہو, وہ اپنی جان ہو, وہ کچھ ہو, یوں کر کے لٹایا. ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا صحابہ نے.
دیوانہ وار نثار کر دیا اپنے آپ کو. پورے قرآن میں صرف 2 جماعتیں ایسی ہیں جن کی اللہ نے گواہی دی ہے, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. ایک انبیاء کی جماعت ہے, ایک نبی کے صحابہ کی جماعت ہے. اس کے علاوہ افراد ہیں جن کی اللہ نے بات کی ہے, افراد ہیں. حضرت مریم کی بات کی ہے, پیغمبر بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی نہیں ہیں. زوجہ فرعون حضرت آسیہ کی بات کی, جماعت کی بات نہیں کی. قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں صرف 2 جماعتیں ایسی ہیں, کہا پوری جماعت, جماعت کا ہر فرد, ان کا ہر عمل اللہ نے گواہیاں دی ہیں. جن کی گواہیاں اللہ دے دے, جن کی گواہیاں نبی دے دیں. آج کے دور کا ایک عام انسان اٹھ کر ان کے خلاف زبان تان دراز کرے. ہمیں پتہ ہے صحابہ سچے سچے اور کھرے موتی ہیں. یہ تمہاری زبانوں کی میزان پر نہیں, یہ اللہ کے قرآن پر تلیں گے, یہ نبی کے فرمان پر تلیں گے. کوئی کچھ کہتا رہے, وہ اپنے اوپر چاند پہ تھوک رہا ہے, وہ اس کے منہ پہ آ کے گرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ سب چیزیں تمہیں عزیز ہیں, تم ہجرت نہیں کر رہے. ہجرت فرض تھی, اگر تم ہجرت نہیں کر رہے, تم نے یہاں ٹکے رہنا ہے. سنو, فتربصوا, انتظار کرو پھر, حتی یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے. اس حکم سے مراد کیا ہے کہ دنیاوی طور پر پکڑ ہوگی. بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیاوی طور پر پکڑ ہوگی وہ نہ بھی ہو, آخرت کی تو پکی ہے, آخرت میں تو اللہ پاک پکڑ لیں گے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, جو گناہوں پر اصرار کرے. فاسق اس کو کہتے ہیں جو نافرمانی پر اصرار کرے. نافرمانی والے کو فاسق نہیں کہتے. نافرمانی والا تو قرآن کریم میں ان کو مومن ایمان والا کہا گیا. فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایمان والے سے غلطی ہوتی ہے. وہ ایمان والا اور مومن جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایمان والے سے, مومن سے, حتیٰ کہ متقی سے. اللہ کہہ رہا ہے متقی ہے, غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, تقوی والے. یہ نہیں کہا کہ تقوی والا تو ہے ہی وہ جس سے غلطی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, معصوم نے غلطی پہ اصرار نہیں کرتا. فاسق اس کو کہتے ہیں جو اصرار کرتا ہے, اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور کل کا گناہ کا پلان بھی فٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے سامنے رو بھی رہا ہوتا ہے, سود پہ پیسے بھی انویسٹ کر رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس میں سب سے بڑی اور اہم عبادت نماز ہے. اس میں سب سے بڑا, سب سے غلیظ گناہ سود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سخت انداز میں تنبیہ سود پر فرمائی ہے اس کے علاوہ کہیں نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے جتنا سخت فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے سود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 27 درجے ہیں, سب سے ہلکا درجہ سکی ماں سے زنا کے برابر ہے. اللہ کے بندو, سودی معاملات لکھنے والا, اس کا معاہدہ کرنے والا, اس میں گواہ بن, سب پہ لعنت کی ہے. سود سے بچو, نماز کی پابندی کرو. جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ ان کو راہ نہیں سجھاتے. گناہ گاروں کو تو اللہ راہ سجھاتے ہیں. اگر ایک آدمی گناہ گار ہے تو کیا اللہ اس سے راہ چھین لیں گے؟ وہ نہیں, ہم اس کو راہ سجھاتے ہیں. لیکن جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے, جو ان پہ پکا, مولوی صاحب یہ پردہ آپ کہاں سے لائیں؟ دین میں داڑھی ہے جی, داڑھی میں دین نہیں ہے. اللہ کے بندے تم نہیں رکھ رہے, تمہیں توفیق نہیں ہے. اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ مجھے توفیق دے, مجھے ہمت دے. کوئی بات بھی کرے اس کو بولا جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. آپ بھی دعا کریں, لیکن یہ مت کہو کہ یہ دین میں نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے اور شریعت اسلامی میں واجب ہے. آپ کسی چیز میں کمزور ہیں تو اس کا طریقہ غامدیت نہیں ہے. غامدی نے کہا جی پردہ بھی نہیں ہے, سنتیں بھی نہیں ہیں, تراویح بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں خود ہے یا نہیں ہے, کہاں سے, اللہ کو پتہ ہے. یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے اور دوسری آیات مبارکہ بتاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا
حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں نہ ہو جاؤں اس کو سب سے زیادہ محبوب من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا وہ ہے کہ نبی کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے وہ پرے کاہ کی بھی حیثیت نہ دے۔ فرانسیسی مصنوعات کیا ہے؟ 1000 کا 2000 آگ لگ سکتی ہے دکان میں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آغا خان والے 20 لاکھ جھاڑ لیں گے، بچے کو کچھ ہو گیا گھر بک سکتا ہے۔ نبی کی محبت کی بات ہے، اٹھا کے باہر پھینکو روڈ پہ، بولو نہیں چاہیے یہ نقصان میں اللہ سے لے لوں، میرا اللہ بھر دے گا۔ آپ نبی کی محبت میں اپنا نقصان کر لیں گے 2 4 10 ہزار کا، یہ باقی رزق کس نے دیا ہے؟ کوئی ماں کے پیٹ سے لایا تھا؟ اسی نے تو دیا ہے۔ اس سے تجارت، اس کی محبت میں غیرت، اور وہ آپ کا نقصان کرا دے، ہو نہیں سکتا۔ آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں کہ کیا ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ درس قرآن ہے، معارف القرآن کے نام سے چھپا ہوا تفسیر ہے۔ وہ اصل میں ریڈیو پاکستان پر درس دیا کرتے تھے قرآن شریف کا، مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی صاحب اور رفیع صاحب کے والد۔ کہنے لگے میں بیمار ہو گیا، خوب تھوڑا ہو گیا، چلنے پھرنے سے گیا، تو میرے دل میں آیا کہ بستر پر تو ہوں، معارف القرآن پورا کرتا ہوں، ریڈیو پہ نہیں دے پا رہا تو تفسیر پوری کر لیتا ہوں۔ کہہ رہے شروع ہوا، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو میں نا امید سا ہو گیا کہ کام بہت باقی ہے، یہ زندگی میں مکمل ہوگا نہیں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ معارف القرآن کے مقدمے میں لکھا مفتی شفیع صاحب۔ وہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، وہ بات اگر آپ سمجھ لینا تو زندگی کا پورا ایک فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا، اپنی زندگی میں اس تفسیر کو پورا کرنا مقصد نہیں ہے، اپنی زندگی کو اس کام میں پورا کرنا مقصد ہے۔ یہ مت دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ دیکھو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم اس کام میں لگے ہوئے ہوں گے، ہمارا شمار ان میں ہوگا کہ انہوں نے نبی کی توہین کی، میں نے غیرت میں ان کی اشیاء چھوڑ دی، ان کا بائیکاٹ کر دیا، میں نے اپنے کاروبار کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، میں نے کہا یہ گیا فراز۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نقصان تو کوئی ہے نہیں، وہاں کی خوشبویات ہیں، عطریات ہیں، ادویات ہیں، یہ وہاں کی اور چیزیں، اس کے 25,000 متبادل موجود ہیں۔ آپ جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، مظاہرے کر لیں، بیان، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن آپ میں سے ہر آدمی بدلہ لے سکتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا امام مالک سے نبی کی توہین و امت کیا کرے؟ فرمایا بدلہ لے۔ ہارون رشید نے کہا اگر نہ کر لے سکے بدلہ پھر؟ امام مالک نے فرمایا پھر مر جائے، اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہم زندہ ہوں اور ہماری زندگی میں نبی کی توہین ہو اور ہم اتنی بھی غیرت نہ کریں، ہم سے اتنا ہی تو کہا یہ وہ کام ہے جو بچہ کر سکتا ہے، بڑا کر سکتا ہے، بوڑھا کر سکتا ہے، لڑکی کر سکتی ہے، جوان کر سکتا ہے، جاہل عالم کر سکتا ہے، امیر غریب کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی پردہ دار عورت کر سکتی ہے۔ 300 سے 379 تک یہ بار کوڈ ہے فرانس کا۔ اگر کسی ایک آدمی نے کی ہوتی کبھی نہ کہتے، وہاں کے صدر نے کہا کہ یہ خاکے دکھانے پر لڑکے نے ہمارے ٹیچر کو قتل کیا، ہم اس ٹیچر سے اظہار یکجہتی کے لیے اب اس کے پینافلیکس بڑی بڑی عمارتوں پر لگائیں گے، ہم اس کے پوسٹر بنا کر دیواروں پر چپکائیں گے، ہم اظہار یکجہتی کریں گے۔ کسی آدمی نے ایک گندا اور غلیظ کام کیا، اس سے اظہار یکجہتی یہ ہے کہ تم اس غلاظت کو، اس گندے کام کو پھر کر رہے ہو۔ نبی کی توہین، وہاں کالے کو کالا کہنا جرم ہے، موٹے کو موٹا کہنا جرم ہے، ریسزم کہلاتا ہے، چھوٹے قد والے کو ناٹا بوٹا کہنا جرم ہے، نبی کو گالی دینا جائز ہے۔ دو نظام ہیں، ایک وہ جو انبیاء لاتے ہیں، دوسرا نظام وہ ہے جو ہوائے نفس اور شیطان کا ہے۔ یہ دو دشمن ہیں۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ دوسری جگہ کا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، بینک کرپٹ ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں برے اور بے حیائی کے کاموں پر ابھارتا ہے۔ انسان آیا دنیا میں، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء اللہ کا پیغام لاتے ہیں، شیطان اللہ سے دور کرتا ہے اور نفس خواہشات کی پیروی پر ابھارتا ہے۔ جب اللہ کا پیغام پھیلتا ہے تو پھر پردہ ہوتا ہے،
پھر شوبز بند ہوتا ہے، پھر کلبز بند ہوتے ہیں، پھر مرد نامحرم سے ہاتھ نہیں ملاتا. ان کی تو ساری کی ساری دنیا کھڑی ان چیزوں پہ ہے. آپ شوبز نکال دیں، آپ عورت نکال دیں، اس کو عزت دے کے گھر میں بٹھا دیں، آپ بتائیں یورپ، امریکہ، کینیڈا کی معیشت کیا رہ جائے گی؟ ختم ہو گئی معیشت. ان کے کلبز گئے، ان کی بارز گئیں، ان کی پوری فلم انڈسٹریاں، ڈرامہ، ماڈلنگ، اشتہارات. یہ کیسی عزت دی ہے عورت کو؟ 2 روپے کی چنگم کے لیے نچا دیا، 50 روپے کی سم کے لیے نچا دیا. جو 50 روپے کے 5000 میسیجز ملتے ہیں ان کے لیے سرے بازار نچا دیا. فریج بیچنے کے لیے، ٹی وی بیچنے کے لیے، جوتا بیچنے کے لیے، سگریٹ بیچنے کے لیے، شیمپو بیچنے کے لیے، بلیڈ بیچنے کے لیے، ایک پرفیوم بیچنے کے لیے تم نے بنت حوا کو بازار کی جنس بنا دیا. تم خود کو مہذب کہتے ہو. یہاں 4 دن پہلے فجر کی نماز پڑھ کے باوضو مسجد میں بیٹھے ہوئے، قرآن اور حدیث ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ پڑھ رہے تھے. جہاں تم نے دھماکہ کیا ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے، طالب علموں کے جسموں کو آگ لگی ہوئی ہے، اللہ کے قرآن کی کتاب کو آگ لگی ہوئی ہے، احادیث مبارکہ کی کتابوں کو آگ لگی ہوئی ہے. دیواروں پہ خون کے چھینٹے اور گوشت کے لوتھڑے انہوں نے کتابیں سمیٹی، زخمی اٹھائے، شہداء اٹھائے، فرش برابر کیا، دیواریں دھوئی، چھت دھوئی، ظہر کی اذان دی، وہاں نماز پڑھی. مہذب قوم اسے کہتے ہیں. اور تم اپنے آپ کو مہذب کہتے ہو. تم کالے کو کالا کہنے پر کہتے ہو دل ٹوٹتا ہے. تمہیں پتہ ہے جب تم رسول اللہ کی توہین کرتے ہو تو خدا کی قسم دل پہ چھری لگتی ہے. ہمارا بس چلے نا لا الہ الا اللہ، ہم گھس کے پھٹ جائیں تمہارے اندر، لیکن یہ ہماری تعلیمات نہیں ہے. جتنا ہمیں غصہ آتا ہے ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ کھولتا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہمیں ہمارے نبی نے کہا اللہ ہے اور ایک ہے. ہم نے فرشتہ اترتا نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے کہا یہ قرآن ہے. ہمیں نہیں پتا قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ہمارے نبی نے کہا ہم مانتے ہیں آئے گی، 1,000,000% آئے گی. کہتے کیسے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا. دیکھا نبی نے بتایا، وملائکتہ، دیکھے نبی نے بتایا، وکتبہ، کتابیں کہیں دنیا میں موجود ہیں تو رات زبور، ہمارے نبی نے بتایا، ورسلہ، پچھلے انبیاء کا نام بھی آتا ہے تمہیں، ہمارے نبی نے بتایا، وملائکتہ، وکتبہ، ورسلہ، والیوم الآخر. کوئی ہے جو بولے میں مرا آخرت؟ ہمارے نبی نے بتایا. یؤمنون بالغیب، صفت کی گئی ہے ان کی. ہم وہ ہیں جن کا پورا دین محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارا اول وہی ہے، ہمارا آخر وہی ہے، ہمارا ماوا ملجا وہی ہے. ہماری امید جس سے ہم شفاعت کی، محبت کی امید رکھتے ہیں، نجات کی امید اللہ کی بارگاہ میں، نبی ہماری شفاعت کریں گے، اس کی محبت ہماری جان بچائے گی، قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گی. اول آخر یہ جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان محمد الرسول اللہ کی اتباع سے شروع ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ کی محبت پر ختم ہوتا ہے. جب تم ان کی توہین کرتے ہو ہمارا بس نہیں چلتا ہم کیا کر جائیں. تم دلوں کو توڑ رہے ہو، زخمی کر رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں. میرے بھائیوں، نظاموں کی جنگ ہے. ڈاکٹر عادل خان کو اس لیے نہیں مارا کہ وہ چشمہ پہنتا تھا، اس لیے نہیں مارا کہ وہ انگلش بولتا تھا، اس لیے نہیں مارا کہ اس کا فلاں قوم فلاں برادری سے تعلق تھا. اسے اس لیے مارا کہ وہ حق کی بات کرتا تھا، وہ صحابہ کے دفاع کی بات کرتا تھا. علماء کو، ائمہ کو، مساجد کے مؤذنین کو، خدام کو، گھروں میں قرآن پڑھانے والوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ کس جرم میں مارے جا رہے ہیں؟ شیوخ الحدیث کو، مدارس کے محتممین کو، ایک عام آدمی جو صبح جاتا ہے اس کو کیوں نہیں مارتے ہیں؟ تبلیغی جماعت والوں کو کیوں مارتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف بلائے گا اس کو تو سکا چچا بھی پتھر مارے گا. کل اس نے لونڈی آزاد کی تھی. یہ حق ہے، حق کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبوب تمہیں اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے. یہ معیار ایمان ہے. نبی نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. میرے بھائیوں، ہم جس ماحول میں پلے بڑھے، اسکولوں میں پڑھے، دکان، گھر، یہ بیوی بچے، ایسا جکڑ لیا اس سب نے ہمیں کہ ہم سیرت سنتے ہیں تو اس پہ ہمیں ثواب تو ملتا ہے، ہم وہاں پر چندہ بھی دیتے ہیں،
ہم وہاں پر روتے بھی ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو پریکٹیکل لائف پہ نہیں لاتے. ہمیں لگتا ہے بس ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی اور صحابہ طے کر گئے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے. اللہ اور اس کا رسول سب سے محبوب ہو جائے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، سب سے پہلے کھڑا ہو کر نہیں بھائی. میرے والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسی وقت بھائی یہ نہیں ہوگا. خاندان میں انہوں نے کہا مولوی صاحب حافظ جی وہ بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جن کے ہاتھوں میں بچہ پلا، احمد تو بہ جا. انہوں نے کہا نہیں یہ گناہ، ماں جی یہ گناہ، میں نہیں اٹھ کے باہر نکل جاتا تھا. اور اسی وقت ان کا ایسا استغفر اللہ شروع ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا شاید ابھی عذاب، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب آپ کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، جب قبر آپ کے سامنے ہو، جب آپ کو معلوم ہو یہ صحابہ نے کن قربانیوں سے اور نبی نے کن قربانیوں سے دین آپ تک پہنچایا، پھر آپ کو اس دین کی قدر ہوگی. قرآن کریم کی آیت 12 ربیع الاول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک اس تاریخ کو ہوا. یہ تو پکی تاریخ ہے کہ آپ کا انتقال اس تاریخ کو ہوا. اس موقع پر یہ عزم کر لیں کہ نبی کی محبت کے آگے کچھ نہیں، اللہ کے سامنے کچھ نہیں. اور اگر نہیں ہو پا رہا تو دعا تو کریں، یا اللہ اپنی محبت میرے دل میں اتار دے، اپنے نبی کا کامل اتباع میرے دل میں اتار دے. یا اللہ صحابہ نے جیسی حضور سے محبت کی ہے، اس محبت کا ایک حصہ ہمیں عطا کر دے. یا اللہ کیسی محبت کی ہے صحابہ نے. اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں ٹھکرا دینے کی ہمت عطا فرما دے. میرے بھائیوں، سارے کے سارے اور کچھ نہیں کر سکتے. گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ بدلہ لے سکتے ہیں فراز سے. اس کو بدلہ کہتے ہیں. اس نے تھپڑ مارا، وہ چھوٹا بچہ تھا کچھ نہ کر سکا، اس نے جا کے اس کے اسکوٹر کے انڈیکیٹر توڑ دیا. کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو نے تھپڑ مارا تھا نا مجھے. بدلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے بس میں آپ نے کر دیا. اگر نبی کی توہین ہوئی، میں لعنت بھیجتا ہوں فراز کی ہر چیز پر کہ تمہارے کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں میرا نام لکھا جائے گا. قیامت میں میرے نبی کہیں گے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.